السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ لوگ النافع کے اوپر میرا ڈیٹا سائنس کا کورس لے رہے ہیں جو کہ انٹروڈکٹری کورس ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب انٹروڈکٹری کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس فیلڈ کی بریتھ دی جائے، اس فیلڈ سے متعارف کروایا جائے، اس فیلڈ کی پاسبلٹیز دکھائی جائیں کہ وہ فیلڈ، وہ سبجیکٹ دنیا میں کہاں کہاں قابل استعمال ہے۔ اس کے بہت سارے کورسز آگے آ رہے ہیں، ثنا رشید کروا رہی ہیں، تیمور صاحب آ رہے ہیں، وہ کورس کروا رہے ہیں، میں بھی بہت سارے کورس کرواؤں گا آگے جا کے ڈیٹا پروڈکٹس کے اوپر، لیکن یہ انٹروڈکشن کورس ہے۔ تو آئیے، ہم نے ڈیٹا سائنس کو واپس ریکیپ کیا پچھلے لیکچرز کے اندر، اب مزید بات کرتے ہیں کہ کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں۔ میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلس شیئر کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے خیام کا نام سنا ہوگا، جو ہمارے ملک میں آزاد چائے والا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ان کی ویب سائٹ ہے secondwife.com۔ یہ انہوں نے لانچ کی، 24 گھنٹے کے اندر اندر 7 لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کروا دی۔ انہیں پورا بتا دیا کہ جی میں شادی شدہ ہوں، ظاہر بات ہے سیکنڈ وائف ڈھونڈ رہے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی ویب سائٹ جو مذاق کے اندر بنی، اس نے کتنا زیادہ ڈیٹا لا کے دیا۔ اب بتائیے اس ڈیٹا کا وہ کیا نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں ایشلے میڈیسن اس طرح کی ایک ویب سائٹ تھی، وہ ہیک ہو کر ہیکرز نے اس کو ریلیز کر دیا۔ تو میں کوشش کروں گا اس کی ڈاکیومنٹری مجھے مل جائے تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنے 30 سے اوپر لوگوں نے خودکشی کر لی، کتنے لوگ جاب سے نکالے گئے۔ یہ ڈیٹا کا پاور ہے کہ اس قسم کا ڈیٹا ہم جو مذاق میں لوگوں کو دے دیتے ہیں، وہ کب کہاں آ کے کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لاہور کی کمپنی ہے، انہوں نے سینسس کے ڈیٹا کے اوپر یہ چیز بنائی، اس کا نام رکھا زلپو، یعنی کہ زیلین پوائنٹس، یعنی کہ خربوں پوائنٹس ڈیٹا کے حساب سے، اور بہترین ویژولائزیشن کی۔ جب آپ ان کی کمپنی کو دیکھیں گے، ویب سائٹ کو دیکھیں گے، خیر ابھی تو فی الحال آف لائن ہے، یہ پبلک نہیں ہے، پرائیویٹ موڈ کے اندر ہے کیونکہ ڈیٹا سے بڑا سینسٹیو ہے، لیکن اگر آپ ان کی کمپنی کو، ڈومین کو، سب کچھ کو دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یار واو کیا کام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈیٹا سائنس کا پتہ ہو، ویژولائزیشن کا پتہ ہو، تو ایسی کمپنی آپ صرف 3 دن کے اندر بنا کے کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہی چیزیں جو اس کورس سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ کیگل کے اوپر میں نے بہت سارے ڈیٹا سیٹ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں سیاہ ستہ کا ڈیٹا سیٹ ہے، احادیث شریف کا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ضعیف احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، یا ان احادیث کو کوٹ کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک بہت مشہور حدیث سنی ہوگی جو مسجدوں میں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، بس اگر تو نے حوالے کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، ورنہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کے الفاظوں اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کی ہوں۔ وہ ٹوٹل 111 حدیث سے زیادہ ہی نہیں۔ یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آئی، کسی بھی کتاب میں نہیں آئی، کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کتاب بڑی اچھی مس کوٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پڑھیے گا کہ کون کون سی جھوٹی روایات ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ تو ہم نے پوری ڈیٹا سیٹ یہاں پہ ڈال دیا ہے، آپ جا کے کرنل بنائیے تاکہ آپ نیریشنز کو چیک کر سکیں۔ اب آپ خود سوچیں، اگر اس کو آپ سری سے کنیکٹ کر دیں تو آپ جمعے کے جب بیان میں جاتے ہیں اور مولوی صاحب کوئی حدیث سناتے ہیں تو آپ کا فون آپ کو بتا دے گا کہ جی مولوی صاحب نے جو حدیث بیان کی نا، یہ فلاں فلاں کتاب میں آئی ہے، فلاں ریفرنس ہے، اور یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یا واقعہ سنا رہے ہیں، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، کتابوں میں تو کہیں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ہم نے ملٹیپل لینگویجز کے اندر 30-31 لینگویجز میں قرآن شریف بھی رکھ دیا ہے کیگل ڈیٹا سیٹ کے اوپر CSV فائل کے اندر، تاکہ آپ پروسیس کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیٹا سائنس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن شریف میں انسان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا، علم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا، عورت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا، پردے کا ذکر آیا، جہاد کا آیا، یہ ساری چیزیں آپ سمپل کلک کر کے کچھ لائنز کا کوڈ لکھ کے کر سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ڈیٹا سائنس ریلیجن میں بھی آپ کی کس قدر ہیلپ کر رہا ہے۔ مزید ایگزامپلس پر اگلے لیکچر میں بات کرتے ہیں۔